اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز کی ابتدا۔ نماز ہر امت پر فرض رہی ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں تھی جسے نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ البتہ ہماری موجودہ نمازوں سے اس کی نوعیت مختلف رہی ہے، لیکن امت محمدیہ پر بھی ایک دم 5 نمازیں فرض نہیں کر دی گئیں۔ ان نمازوں کی فرضیت تو بہت بعد میں سفر معراج کے دوران ہوئی۔ اس سے پہلے نمازوں کی کیا کیفیت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب باری تعالیٰ کی طرف سے نزول وحی کا آغاز ہوا تو اولین حکم نماز کا تھا، لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ نماز کس طرح ادا کی جائے اور دن میں کتنی نمازیں ادا کی جائیں۔ قرآن پاک میں صرف نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اس کی تفصیلات نہیں دی گئیں۔ اس طرح زکوٰۃ اور بہت سے دوسرے امور کی بھی تفصیل موجود نہیں، لیکن نبی کریم کو آگاہ کرنا ضروری تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہوگا، اور یہ طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ذمہ داری سونپی۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کو لے کر ایک وادی میں سے گزرے۔ وہاں حضرت جبریل نے ایک مقام پر اپنا پر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبریل امین نے اس کے پانی سے وضو کیا، جس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے جبریل کے طریقہ پر وضو کر لیا تو جبریل کی امامت میں نماز شروع ہو گئی۔ یہ پہلی نماز تھی جو نبی کریم نے نزول وحی کے بعد ادا کی۔ یہ نماز صرف 2 رکعت پر مشتمل تھی۔ آپ وضو اور نماز کا طریقہ سیکھ چکے تو بتایا گیا کہ 2 رکعتوں پر مشتمل 2 نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ پہلی نماز طلوع آفتاب سے پہلے اور دوسری غروب آفتاب سے پہلے۔ لہذا حضرت جبریل مسلسل 2 روز تشریف لاتے رہے اور آپ کو نماز اور اوقات نماز کی تعلیم دیتے رہے۔ جب آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہوا تو دوسرے فرزندان اسلام کے لیے بھی یہی 2 نمازیں تھیں۔ ابتدا میں کفار مکہ کے خوف سے مسلمان عموماً اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یا پھر پہاڑوں وغیرہ میں چھپ کر باقاعدہ جماعت کرائی جاتی۔ بنی محتشم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ بارگاہ الہی کی طرف سے تو 5 نمازوں کی فرضیت سے ہی آگاہ کیا گیا تھا۔ یہ نمازیں کس وقت ادا کی جائیں گی، ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، ترتیب کیا ہوگی اور ان رکعتوں میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، یہ ایسی باتیں تھیں جن کے بارے میں آگاہی ضروری تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو حکم ربی کے تحت جبریل امین تشریف لے آئے۔ وضو کا طریقہ تو وہ پہلے ہی بتا چکے تھے، اب نماز کا طریقہ باقی تھا۔ آپ ہر نماز کے وقت آتے اور نبی کریم ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ یہ سلسلہ 2 روز تک جاری رہا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نمازوں کے اوقات اور طریقہ کار سے واقفیت حاصل نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام بھی اس سے آگاہ ہوئے۔ واقعہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل کی امامت میں نماز ادا کرتے، مگر اللہ کا یہ مقرب فرشتہ صحابہ کی نظروں سے اوجھل ہوتا تھا، لہذا صحابہ کے امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے۔
اس طرح تمام صحابہ کرام کو علم ہو گیا کہ نماز کس طرح اور کن اوقات میں ادا کی جائے گی۔ رکعتوں کی ترتیب اس طرح سے تھی کہ صبح فجر 2 رکعتیں، دوپہر ظہر 4 رکعتیں، سحر یعنی عصر 4 رکعتیں، غروب آفتاب کے بعد مغرب 3 رکعتیں، شفق غائب ہونے یعنی رات کے وقت پر عشاء 4 رکعتیں۔ بعد میں جب قصر نماز کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 نازل ہوئی تو مسافروں کے لیے ظہر اور عشاء کی 4 کی بجائے 2 رکعتیں کر دی گئیں۔ لیکن کتنے سفر پر قصر نماز ادا کی جائے گی، اس میں مختلف مسالک میں تھوڑا بہت فرق موجود ہے۔ محدثین نے صحابہ کرام سے جو حدیث روایت کی ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جبریل امین نے 2 مرتبہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس میری امامت کرائی۔ پہلے دن جبریل نے جمعہ اور ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ صرف ایک تسمے کے برابر تھا۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو چکا تو مجھے عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ عشاء کی نماز شفق غائب ہونے پر، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق کے فوراً بعد نماز ادا کی گئی۔ جبریل دوسرے روز آئے جب سایہ ایک مثل کے برابر ہو گیا تو انہوں نے ظہر اور 2 مثل ہو چکا تو عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز افطار کے وقت اور عشاء رات کے پہلے تیسرے حصے کے گزرنے کے بعد اور فجر صبح کی روشنی پھیلنے پر پڑھائی۔ نمازیں پڑھانے کے بعد جبریل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی نمازوں کا وقت یہی تھا اور ہر نماز انہی اوقات کے درمیان ہے جن میں نے آپ کو 2 روز تک نماز پڑھائی ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام امتوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی گئی تھی، حالانکہ مختلف انبیاء پر مختلف نمازیں فرض کی گئیں اور تمام نمازوں کا مجموعہ 5 نمازیں تھیں جو امت محمدیہ پر فرض کر دی گئی تھیں۔ مثلا حضرت داؤد پر ظہر اور حضرت سلیمان پر عصر فرض کی گئی تھی۔ امت محمدیہ کی نمازوں کے اوقات وہی تھے جو پہلی امتوں کے لیے تھے، یعنی باری تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت اور آخر وقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ سفر معراج تک مسلمان کبھی کبھی بیت اللہ شریف میں بھی نماز ادا کرنے لگے تھے، اس لیے حضرت جبریل نے یہ نمازیں کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس پڑھائیں، جس سے یہ عندیہ بھی ملتا ہے کہ ان نمازوں کی ادائیگی میں بیت اللہ شریف کو ہی قبلہ بنایا گیا تھا۔